جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور وبال ہوگا کسی کے لیے؟ اس سے بڑی کوئی اور سزا ہوگی جھوٹے کے لیے کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں بھی اس کو جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان سچ بولتا ہے، سچ کو اپنی عادت بناتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں وہ انسان سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچے کے لیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ سچ بولیے، اللہ کے ہاں سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ پا لیجئے، اور اگر جھوٹ کو اپنی عادت بناتے ہو تو اس سے بڑی اور کیا بدنصیبی ہے جھوٹے کی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو اپنی عادت بناتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو قابو رکھو، تمہارے اوپر سچ لازم ہے۔ کیوں؟ فإنہ مع البر، سچ نیکی کے ساتھ ہے، وہما فی الجنہ، سچ اور نیکی دونوں جنت میں ہیں۔ کتنے مسلمانوں کی خواہش ہے ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جنت کے وارث بن جائیں، ہمیں اللہ کی جنت مل جائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جنت کا فارمولہ دے رہے، تمہارے اوپر سچ لازم ہے، سچ کو قابو رکھو، سچ کو پکڑو، سچ کو اپنی زندگی کی روٹین بناؤ۔ کیوں؟ سچ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں اللہ کی جنت کے اندر ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ سے دور ہو جاؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَهُمَا فِي النَّارِ، جھوٹ اور گناہ یہ دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل اہل الجنہ، اہل جنت کے عمل بتائیے، اہل جنت جنت میں ہیں، ان کے کیا اعمال ہیں، ان کی کیسی زندگی ہے، وہ کون سے عمل کر کے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق، اہل جنت کے اعمال سچ بولنا۔ وَإِذَا صَدَقَ بَرَّ، جب وہ سچ بولے گا نیکی کرے گا۔ وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، جب وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا، وہ ایمان کے راستے پہ چلے گا۔ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جب وہ ایمان لے کر آئے گا یہ ایمان اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ سچ بولے گا، نیکی کے راستے پہ چلے گا، جب وہ نیکی کی راہ پہ چلے گا یہ نیکی کی شاہراہ اس کو ایمان کے راستے پہ ڈال دے گی اور یہ ایمان اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وہی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل اہل النار، جہنمیوں کے عمل کیا ہے؟ جنتیوں کو تو پتہ لگ گیا یہ سچ بولے، نیک بنے، اہل ایمان بنے۔ اس حدیث میں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا جنت میں جانے کے لیے اہل ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے، اگر کوئی شخص مشرک ہے، اللہ عز و جل کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک بناتا ہے، پھر یاد کر لو وہ جتنا مرضی اپنے معاملات میں سچا ہو، اپنی گفتگو میں سچا ہو، لوگوں سے سچی باتیں کرے، جھوٹ سے نفرت کرے، اس نے اصل جھوٹ کو نہیں پہچانا اور اس نے اصل سچائی کو نہیں پہچانا، یہ کبھی ایمان کے بغیر اللہ کی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کے عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکذب، جھوٹ بولنا، یہ جہنمیوں کا عمل ہے، یہ اہل جہنم کی کارستان یہ ہے۔ وَإِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ، اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے فَجَرَ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، وہ انسان گناہ کے راستے پہ چلتا ہے اور جب وہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے یہ اس کو کفر کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ النَّارِ، اور جب وہ کفر کرتا ہے تو اللہ کی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سچ بولیے، نیکی کا راستہ ہے، اہل ایمان کا راستہ ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے، اور اگر جھوٹ کی عادت ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں اور کفر انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنے والے میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے جنت کی سیر کروائی، عالم بالا کے اندر مجھے لے کر گئے، اور وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ اس کے منہ کے اندر اپنے اوزار کو ڈالتا ہے اور اس کے منہ کو چیرتا ہوا گدی کی طرف لے جاتا ہے، پھر اس کو واپس نکالتا ہے، دوسری طرف ڈالتا ہے اور یہاں سے چیرتا ہوا اسے اس کی گدی تک لے جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کون ہے؟ یہ کون بدنصیب
جرم کیا ہے اور اس کو یہ کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بولا کرتا تھا، یہ انسان جھوٹی گفتگو کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگ اس سے نقل کرتے تھے اور پھر وہ اس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ اس کا جھوٹ اس تک محدود تھا، یہ جھوٹ بول کے لوگوں کے سامنے جھوٹا کلام کرتا، لوگ اس کا کلام سن کے نقل کرتے اور پوری دنیا میں پھیل جاتے۔ موجودہ دور کے اندر اس کو کیسے سمجھیں؟ کیوں ٹیلی ویژن کو لے لیجئے، یہ حدیث بالکل فٹ آتی ہے اس ٹی وی پر، طاہر القادری صاحب آتے ہیں اس پر اور جھوٹ بولتے ہیں، اس کا جھوٹ پبلک سنتی ہے، اس کا جھوٹ کائنات میں نقل ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں، کہتے ہیں تم تو نور و بشر کے مسئلوں پہ جھگڑ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے نکلے بشریت کا چولا وہاں پہ اتار دیا، جب عرش معلیٰ پر پہنچے نورانیت کا چولا وہاں پہ اتار دیا۔ اب خود سوال کرتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچے نہ بشر تھے نہ نور تھے، پھر کیا تھے؟ نہ بشر تھے نہ نور تھے، پھر کیا تھے؟ اس کا جواب خود دیتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہے، ہیک کے جڑا ہوں ہک کو ڈو جانے کافر تے مشرک ہے، کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اکٹھے ہوئے عرش سے اوپر، پھر وہ دونوں اکٹھے ہو کر ایک ہو گئے۔ اب توحید یہ ہے کہ اللہ اور محمد علیہ السلام کو ایک مانا جائے، جو ایک مانے وہ مواحد ہے، اور جو ان میں فرق کر کے کہے وہ اللہ ہے یہ عبداللہ ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، وہ بھیجنے والا یہ دنیا پہ آنے والا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا گندا شرکی عقیدہ بولا، اس سے نقل ہوا، کیوں ٹیلی ویژن نے اٹھا کر اس کو پوری دنیا میں نقل کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، اس کا جبڑا یہاں سے چیرا جاتا ہے، گدی تک لے جایا جاتا ہے، پھر وہ یہاں سے فرشتہ اس کو نکالتا ہے دوسری طرف ڈالتا ہے، اتنے میں یہ اس کا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس کا جرم کیا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ نقل ہوتا تھا، پوری دنیا میں پھیلتا تھا، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس کو اس گناہ کا یہ سزا ملتی ہی رہے گی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری خصلتوں میں سے جتنی نفرت جھوٹ سے تھی اور کسی سے نہیں تھی، جتنی آپ کو نفرت جھوٹ سے تھی، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا آپ کو پتہ لگ جاتا، آپ اس کو اپنے دل میں رکھتے، یہاں تک کہ وہ شخص توبہ طائب نہ ہو جاتا اور اس گناہ سے معافی نہ مانگ لیتا۔ اب اس جھوٹ کی اقسام کیا ہیں؟ جھوٹ کی اقسام کتنی ہیں؟ جھوٹ کئی طرح کا ہے، اور ان کئی طرح کے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ اللہ عز و جل کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا، اللہ کی طرف جھوٹی بات بیان کرنا، جھوٹی بات کی نسبت کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ جرائم کی دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کی طرف وہ بات کہنا، اللہ کے ذمے وہ بات لگانا جس سے مالک بری ہے، جو مالک نے نہیں بیان کی، جو اس کی شریعت میں موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے بنانا۔ اسی معراج کی سی ڈی کے اندر طاہر القادری صاحب اللہ کی طرف ایک اور جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں کہ جب معراج ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچے، نورانیت کا چولا یہاں اتارا، سبحان کا آپ پر فیض ہوا، اللہ کے نبی اور بلند ہوئے اور آگے چلے، پھر دو کمانوں کا معاملہ ہوا، پھر ایک دوسرے سے بالکل دو کمانیں ایسی مل گئی، ایک وہ آنے والا ایک یہ جانے والا، اتنے قریب ہو گئے اور ایسے مل گئے جیسے انسان بغل گیر ہو جاتا ہے۔ تعالی اللہ عما یقول، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہا پھر بات اس سے آگے چلی، اللہ نے کہا میرے حبیب اور آگے آئیے، لا مقام میں آئیے، عرش کو بھی چھوڑ دیجئے، عرش سے آخری منزلوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ پھر اللہ عز و جل نے دروازہ کھولا، اللہ باہر آیا، دروازہ کھولا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر کیا، کنڈی لگا لی، دروازہ بند کر لیا،